سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر لائے تمہارے پاس کوئی شرارتی آدمی، بنبأ، کسی قسم کی کوئی خبر، فتبینوا، سو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پل پڑو کسی قوم پر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم ہو جاؤ اپنے فعل پر ندامت اور شرمندگی کرنے والے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے اصلاح نفس اور شخصی درستگی کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ زندگی کے بہترین اصول ہیں، اگر ہم ان کو سیکھ کر زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی ایک بڑی خوبصورت خوشگوار زندگی بن سکتی ہے۔ اس سے پہلے 3 ادب بیان ہوئے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی بھی پیش قدمی نہ ہو، گفتار میں، کردار میں، آگے چلنے میں، کسی بھی انداز سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ ہو، اور یہی ادب علماء کا، معلمین کا اور مشائخ اور بزرگان دین کا ہے۔ دوسرا ادب یہ بیان ہوا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور تیسرا ادب یہ بیان ہوا کہ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء علماء کو، مشائخ کو اس انداز سے آوازیں نہ دو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ان 3 آداب کا تعلق تو مشائخ کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، اور خود براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، چوتھا ادب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب کی ذاتی زندگی میں اس ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس ادب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے آج گھروں کے گھر اجڑے پڑے۔ خلاصہ اس اصول کا یہ ہے کہ کبھی بھی تمہارے پاس کوئی بھی کسی کی بھی بات لے کر آئے تو بات سن کے مشتعل ہونے کی بجائے پہلے بات کی تحقیق کر لیا کرو، آیا ایسی بات ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ بالخصوص جب بات اور خبر کو لانے والا انسان خود شرارتی ہو، فاسق و فاجر ہو، ایسے حالات میں اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بات کی تحقیق کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج گھروں میں جھگڑے ہیں، خامن بیوی کی بعض اوقات لڑائی ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل، بھائیوں کا بھائیوں سے اختلاف ہے
کہ کسی نے ایسے ہی جا کے کہہ دیا کہ جناب وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ رشتہ داروں میں ایسے اختلافات، برادریوں میں ایسے اختلافات، پھر گلی محلے کے اندر، شہروں میں، اور ایک نجی سطح سے لے کر ایک عالمی سطح تک سارے ہی کان کے کچے اور سنی سنائی باتوں پر جھگڑے کرنے والے بنے ہوئے، کیونکہ اسلام کا یہ ایک زبردست اصول چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا یہ قانون چھوڑ دیا کہ کوئی بھی فاسق و فاجر، بالخصوص شرارتی آدمی تمہارے پاس کسی طرح کی بھی کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، پہلے اس خبر کی کیا کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ میرے محترم دوستو، غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہے وہ انہی تحقیقات نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے پاس آ کے کسی نے بات کی کہ جی فلاں نے آپ کو ایسے کہا، اب میں نے فلاں سے پوچھنے کی بجائے کہ بھئی آپ نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں، بس ڈنڈا لے کے اور لٹھ لے کے اس پہ چڑھ دوڑا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے ایسا کہنے والا، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو بات نکلتی کچھ بھی نہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی، ہزیمت اٹھانی پڑتی، اپنے فعل پہ ندامت ہوتی۔ اللہ پاک اسی ندامت، شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بات آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا۔ وہ کہتے ہیں نا، غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی، ورنہ کہا کچھ تھا وہ کچھ سمجھا، مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ کہاں اس نے سنی میری، سنی بھی انسنی کر دی، وہ کچھ سنتا تو میں کچھ کہتا، مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ یعنی یہ باتیں ایسے ہی چلتی چلاتی آگے انسانوں میں لڑائیاں پیدا کر دیتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، زندگی بھر اپنا یہ اصول بنا لو کہ کوئی بھی خبر، بات ہمارے کانوں تک پہنچے تو رد عمل دینے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ یہ ایک اصول ہے سادہ سا، یہاں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم نے بس یہی اصول بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، فاجر، شرارتی آدمی بنبأ، کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے ان تصیبوا قوما بجہالہ، نادانی میں، ناواقفیت میں تم کسی قوم پہ پل پڑو، مشتعل ہو جاؤ، رد عمل دے دو، عمل کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اگلے دن تم اپنے اس فعل پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کا حل یہ ہے کہ پہلے ہی بات کی تحقیق کر لیا۔ میرے محترم دوستو، یہاں جو فاسق کا لفظ آیا ہے، بعض حضرات سے یہ غلطی ہوئی ہے مفسرین کرام سے کہ انہوں نے اس فاسق کا مصداق ایک صحابی رسول کو قرار دے دیا، اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ جو روایات میں آتا ہے، لیکن وہ روایات سنداً وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ ان پہ اعتماد کیا جا سکے، بالخصوص جب کہ ایک صحابی پر فسق کا الزام لگتا ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سارے کے سارے ہی عادل ہیں، نیک ہیں، سارے صحابہ بزرگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی فاسق نہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو گناہوں سے بالکل بچا کے رکھا ہوا ہے۔ بالفرض اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ سب جنتی ہیں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے کسی صحابی کو
چند روایات کی بنیاد پر یا کسی ایک روایت کی بنیاد پر فاسق قرار دینا یہ خود اپنے ایمان کی خیر منانے کے مترادف۔ لہذا ایسی روایات کے متعلق تو گفتگو کی گنجائش ہے، لیکن صحابہ کے متعلق جو اصول ہے صحابۃ کلہم عدول، اس اصول کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے فاسق کا مصداق کسی صحابی کو قرار دینا یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے۔ اور واقعہ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حارث ابن ابی ذرار رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے والد۔ یہ حارث قبیلہ یہود کے قبیلے کے سردار تھے، بنو المستلق یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے یہ سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سردار کی بیٹی تھی۔ یہ مسلمان ہوئے، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے دعوت اسلام دی، میں نے اسلام قبول کیا، آپ نے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا، میں نے اس کی تعمیل کی، پھر میں نے اجازت چاہی کہ مجھے آپ اجازت دیں میں اپنے خاندان میں جا کر وہاں بھی دعوت دیتا ہوں، ان کو بھی اسلام میں لاتا ہوں، اور پھر ان سے زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہوں۔ آپ اس طرح کریں کہ فلاں تاریخ کو آپ کسی صاحب کو بھیج دیں، جتنی زکوٰۃ اکٹھی ہوئی ہوگی میں اس کو دے دوں۔ یہ بات طے ہو گئی، یہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پہ ان کی طرف ولید ابن عقبہ، صحابی رسول ہیں، عقبہ ابن ابی معیط کے بیٹے ولید ابن عقبہ، آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان سے زکوٰۃ وصول کر لو۔ ان کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، یہ دیر سے پہنچے، ادھر یہ حضرات زکوٰۃ اکٹھی کر کے انتظار میں بیٹھے کہ اللہ کے محبوب کا قاصد آئے گا، ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن جب وہ نہیں پہنچے انہوں نے سوچا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری نہ کرے، طے ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو آنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بات کوئی ناگوار گزری ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خفا ہو گئے ہوں، تو لہٰذا چل کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لینا چاہیے اور معذرت کر لینی چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہو۔ یہ اس کے لیے اپنی تیاری کر رہے، آنے کے لیے اکٹھے ہو رہے۔ ادھر وہ ولید ابن عقبہ وہاں پہنچ گئے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے کہ اللہ کے محبوب کا قاصد آ گیا، چلے ان کا استقبال کرتے۔ ولید ابن عقبہ جو پہلے سے ان کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی تھی اسلام لانے سے پہلے کی، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں یہ کہیں مجھ سے اس پہلی دشمنی کا بدلہ نہ لینا چاہتے، یہ کہیں مجھے اس سے نقصان نہ پہنچانا چاہتے، تو وہ یہاں سے واپس چلے گئے۔ اور واپس جا کے انہوں نے کہا جی وہ تو مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ کیا دینی ہے، وہ تو الٹا مجھے مارنے کے لیے باہر نکل گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سن کر شاک لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے کوئی رد عمل ریئیکشن دینے کی بجائے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا، جاؤ جا کے تحقیق کرو، پتہ کرو کہ صورتحال کیا ہے۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں راستے میں ملاقات ہوئی، بعض روایات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے اور تحقیق حال کی تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اب بھی اسلام پہ قائم ہے، نماز پہ قائم ہے، زکوٰۃ پہ قائم ہے۔ پھر وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو اس کے استقبال کے لیے آ گئے تھے اور یہ ہم نے زکوٰۃ بھی اکٹھی کی ہے، یہ آپ وصول کر لیں۔
تو معاملات آئے گئے ہو گئے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اب اس واقعہ کو بعض لوگ یہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ اس صحابی کو فرمایا کہ ایسا فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی خبر پہ اعتماد نہ کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ولید بن عقبہ مخلص صحابی ہیں، بڑے دلیر صحابی ہیں، قابل اعتماد صحابی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق خاندان بنی امیہ کے ساتھ ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں ان کے، اور خاندان بنی امیہ کے متعلق خاص طور پہ صحابہ کے جو دشمن ہیں وہ اس خاندان کو تو بہت ہی زیادہ مطعون کرتے ہیں، ان پہ بہت تان کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں حضرت ولید ابن عقبہ کو اس آیت کا مصداق قرار دینا اور ان پہ طعن و تشنیع کرنا اور ان کو فاسق قرار دینا، یہ انہی لوگوں کی شرارت ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ لہذا کسی بھی صحابی کے متعلق ہم اہل سنت والجماعت کو دل میں ایسی بات رکھنے کی ضرورت نہیں۔ فاسق کا مصداق یہ صحابی رسول نہیں ہو سکتے، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو فاسق ہو اس کو تو ہدایت ملتی نہیں، اور صحابہ کرام تو سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ تو بلکہ ہدایت کا منبع اور سنبل ہے، علامت ہے۔ ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے۔ تو ایک صحابی کو فاسق کیسے قرار دیا جا سکتا؟ پھر دوسری بات یہ، اگر کوئی معمولی لغزش کوئی خطا ہوئی بھی ہے، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے کہ ان نیکیوں کے سامنے اس معمولی لغزش اور خطا کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ویسے ہی مٹا دیتی۔ ایسے نیک انسانوں کو فاسق کا مصداق قرار دینا یہ بہت زیادہ سخت قسم کی خطا ہے اور بہت زیادہ سخت غلطی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، جن کے متعلق یہ اصول طے ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل، نیک، قابل اعتماد لوگ ہیں، جبکہ فاسق تو قابل اعتماد ہوتا ہی نہیں۔ فاسق کی تو بعض معاملات میں گواہی قبول نہیں ہوتی، صحابہ کی تو حدیث بھی قبول ہے۔ یہ حدیث کی سند پہ بحث ہوتی ہے، محدثین کرام علماء کرام اس کو جانتے ہیں۔ تو سند پہ جب بات آتی ہے تو ایک ایک راوی کی پرکھ کی جاتی ہے، یہ راوی کیسا ہے، یہ راوی کیسا ہے، یہ راوی کیسا ہے۔ اسماء الرجال کا علم اس امت کا خاصہ ہے، اللہ نے اس امت کو دیا، اور محدثین نے ایک ایک بات کو پرکھ کے آگے نقل کیا۔ لیکن ہر ایک پہ بحث ہوگی، ہر راوی پہ بحث ہوگی۔ جب صحابی کا نام آئے گا تو وہاں آ کر محققین محدثین بھی کیا کہیں گے؟ صحابی پہ بحث کی ضرورت نہیں، صحابی قابل اعتماد ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں۔ تو جب وہ قابل اعتماد ہے پھر وہ فاسق کیسے ہو گیا؟ فاسق تو قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ فاسق کا مصداق کسی صحابی کو قرار دینا یہ غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اصول یہی ہے کہ کوئی بھی فاسق فاجر، کوئی بھی شرارتی کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے، لیکن اس واقعے کا مصداق صحابی رسول کو قرار دینا یہ ان کے ساتھ گویا کہ انتہائی معاندانہ رویہ ہے، اور خاندان بنی امیہ کے ساتھ خاص طور پہ صحابہ کے دشمنوں نے ایسا رویہ رکھا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو ایسی باتوں پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو بھی سلام پیش کرتے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ اعتماد کیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ اعتماد کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کو کوفہ کا گورنر بنایا، اگرچہ بعد میں لوگوں کے کہنے پہ ان کو ہٹایا بھی، لیکن اعتماد کی بات تھی۔ تو یہ سارے جب ان پہ اعتماد کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان پہ اعتماد نہ کریں؟ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے متعلق ہمیں اپنے دلوں کے اندر عقیدت اور احترام ہی رکھنا چاہیے۔ کسی ایسی بات کو جو کمزور بات ہو اس کو لے کر صحابہ کے متعلق ہمارے دل میں کوئی میل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو تمام صحابہ کی عقیدت نصیب فرمائے۔ ادب صرف چوتھا یہی ہے کہ بات کوئی بھی سامنے آئے تو ہمیں اس کی کیا کر لینی چاہیے؟ تحقیق کر لینی چاہیے۔ آج کل ہمارا میڈیا، اخبارات اور یہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ، یہ سب ایسے ہی بے سر و پا باتیں آگے سے آگے وہ چلتی چلی جاتی، شیئر کی جاتی ہیں، اور بات چلتی چلتی پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتی۔ لہٰذا یہ زندگی کا اصول بنا لیں، خاندان بچائیں، گھر بچائیں، خاوند بیوی کے تعلقات بچائیں، کسی سنی سنائی بات پہ عمل نہ کریں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من